بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، کرپشن ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی۔ فرق صرف یہ ہے کہ کرپشن کا لیول کیا ہے۔ پاکستان کے جو ادارے ہیں، ان کی جو کرپشن کے حوالے سے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فگرز ہیں یا دوسرے اداروں سے جو فگرز آتی ہیں وہ بہت خوفناک۔ پاکستان میں یقیناً گڈ گورننس کا فقدان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی چند ماہ پہلے جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے، یعنی کہ جو ہمارا احتساب کا قانون ہے، اس میں ترمیم کر کے جو معاشی کرپشن، جو سب سے بڑی کرپشن ہوتی ہے، اس کے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ واپس ہو چکے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے لوگ جن پر کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن کے چارجز تھے، اب وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ان کو سزا نہیں ہوگی۔ تو یقیناً جناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرپشن کو کیسے چیک کیا جا سکتا ہے۔ جناب، کرپشن ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کو سوائے سخت قانونی اور تعزیراتی یعنی کہ سزاؤں کے بغیر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی کل کی اخبارات میں ایک چائنا سے خبر آئی کہ وہاں کے ایک بہت بڑے جو سیاسی عہدیدار ہیں، ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنا جو عہدہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر اثر انداز ہوئے اور اس سے انہوں نے مالی فوائد حاصل کیے۔ تو جناب، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس چائنیز پولیٹیکل فگر کے ساتھ کیا ہوا؟ تو جناب، چائنا کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو قانونی سسٹم ہے، اس کے مطابق اس کو سزائے موت دی گئی ہے۔ یہ یقیناً جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ جو ال گاٹن یعنی کہ غیر قانونی طور پر حاصل کردہ دولت ہے، اس کو بھی ضبط کرنے کی، یعنی کہ ساری جائیداد کو بھی ضبط کرنے کی سزا ہے۔ تو جناب، یہ ایک سزا کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، ریفارمنگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سزائیں سخت ہوں گی تو اس سے لوگ سبق سیکھیں گے کہ میں اگر کرپشن کروں گا، غیر قانونی حرکت کروں گا تو مجھے سخت سزا ہوگی۔ لیکن جناب، اس کے برعکس پاکستان میں کیا ہے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے کیسز، پاکستان میں کرپشن کے کیسز، بلکہ میں جانتا ہوں کہ آج سے 40-50 سال پہلے جو شخص کرپشن میں انوالو ہوتا تھا تو اس کے ساتھ لوگ سوشلی، سماجی طور پر اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس کے ساتھ تعلقات رکھنا پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کل یہ کوالیفیکیشن بن چکی ہے کہ جو شخص شریف ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں چھوڑے، یہ تو فضول شخص ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں جس نے اپنی کرپشن، مس یوز آف اتھارٹی سے کروڑوں روپے بنائے ہوتے ہیں، کیونکہ اب لوگ صرف اور صرف اپنے مالی مفاد کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ ایسا شخص جو کچھ بھی کر سکتا ہے، اسی کے ساتھ ہی تعلقات ان کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے ابھی جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے، اس میں 2-3 ماہ پہلے تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے اربوں روپے مالیت کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ واپس ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ختم ہو چکے ہیں، یا وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر یقیناً جناب، اگر ایسے ہوگا تو اس سے کرپشن کم نہیں ہوگی، اس سے کرپشن بڑھے گی۔ ہماری فیڈرل کیبنٹ یا ہمارے بہت سارے جو MNAs یا MPAs ہیں، ان پر اپنے جو اختیارات ہیں ان کو مس یوز یعنی کہ ان کے غیر قانونی استعمال کرنے کے چارجز ہوتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے
جو بھی سیاسی نمائندے ہیں یا پھر جو بیوروکریسی ہے، مثلا اگر دیکھیں کہ سول سروس ہے تو ان کی صرف ایک تنخواہ ہوتی ہے، الاؤنسز ہوتے ہیں جو سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو ایم این ایز، ایم پی ایز یا وزیر ہوتے ہیں، ان کی بھی جو ایک تنخواہ ہوتی ہے یا الاؤنسز ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ سال 2 سال کے بعد ان کی جو جائیدادیں ہیں اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں کروڑوں روپے پائے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا معقول قانونی چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم موجود نہیں ہے کہ ان کی کرپشن کو اچھے طریقے سے پکڑ سکے اور ان کو مثالی قسم کی سزا جو ہے وہ دی جا سکے۔ تو جناب جب ایسے ہوگا تو پھر کرپشن کم نہیں ہوگی، پھر کرپشن بڑھے گی۔ ہمارے وزیر اعظم پر بھی ایسے ہی چارجز ہیں، ہمارے بہت سارے جو دوسرے وزراء ہیں ان پر بھی کرپشن کے چارجز ہیں، اور ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نیب میں درخواستیں فائل کر رہے ہیں کہ ان کے کیسز واپس کر دیے جائیں جو نیب کے قانون میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تو یقیناً جناب آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ گڈ گورننس اور کرپشن کم از کم ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، اور کوئی بھی معیشت جس میں کرپشن ہے وہ معیشت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور جو بھی شخص کرپٹ ہوتا ہے، آج کل چونکہ دنیا میں بہت سارے سیف ہیونز ہیں، یعنی کہ ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں پر کرپشن کا اور چوری کا پیسہ آپ چھپا سکتے ہیں، تو جو شخص بھی، خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں اور بیوروکریٹس ہیں، افسر شاہی کے لوگ ہیں، جو بھی وہ کرپشن کرتے ہیں تو وہ اپنے ملک میں نہیں رکھتے، وہ یقیناً ان سیف ہیونز میں اپنی دولت کو چھپاتے ہیں۔ تو اس کا ملک کو 2 طریقوں سے نقصان ہوتا ہے، ایک تو کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کرپشن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو دولت ہے وہ ڈالرز، پاؤنڈز یا دوسری کرنسیوں کی صورت میں ملک سے باہر بھجوا دی جاتی ہے، چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جتنے انہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں، جو انہوں نے کرپشن کی ہے یا مس یوز آف اتھارٹی کی ہے، تو الٹیمیٹلی ان کو ملک سے باہر ہی جا کے رہنا پڑے گا۔ تو اکثر وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی باہر کے مالک کی سٹیزن شپ بھی دلواتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اقتدار سے فارغ ہوتے ہیں تو فوری طور پر وہ بھی باہر جا کر اس لوٹی ہوئی دولت سے عیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جناب اگر ہماری ریاست نے، ہماری معیشت نے کوئی بہتری کرنی ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے گڈ گورننس، اور گڈ گورننس اس وقت تک پاسبل نہیں ہے جب تک کرپشن کو نہ روکا جائے، یعنی کہ کرپشن اور گڈ گورننس آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر گڈ گورننس ہے تو کرپشن نہیں ہوگی، تو اگر کرپشن ہے تو پھر گڈ گورننس نہیں ہوگی۔ تو جب گڈ گورننس نہیں ہوگی تو پھر اس کے ایک مسئلہ نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے، اس سے سیاسی مسائل بھی ہوں گے، اس میں انتظامی مسائل بھی ہوں گے، اور اس سے معاشی مسائل بھی ہوں گے۔ بلکہ جو کرپٹ سٹیٹس ہیں ان کی تو معیشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں یہی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے ریسورسز کیا ہیں اور ان کے ریسورسز کہاں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ کرپشن کے جو مختلف قسم کے شیڈز ہیں ان پر ایک بڑی تفصیلی بات کی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے لوگ کمیشنز، کک بیکس اور سرکاری خاص طور پہ جو ٹھیکے ہیں یا مختلف خریداریاں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہی چیز جو اپنے گھر کے لیے 1000 روپے کی خرید رہے ہوتے ہیں تو سرکار کے لیے وہی چیز 10,000 روپے کی خریدی جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو سرکاری ٹھیکے ہیں یا اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں ان کی کک بیکس کم از کم 5 to 10 ٹائمز ہوتی ہیں، یعنی کہ جس چیز کی قیمت 1000 روپیہ ہوتی ہے وہ کم از کم 5,000 یا 10,000 روپے میں خریدی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اگر جناب
معاشی وسائل کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو یقیناً پھر معیشت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پھر آخر پہ میں اسی بات پر کنکلوڈ کروں گا کہ کرپشن اور گڈ گورننس ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ ہماری حکومت جو ہے اس کو صحیح سمت میں جانے کے لیے، یا وہ بھی جو بھی ذمہ دار ادارے ہیں، اگر وہ ملک کی بقا اور ملکی معیشت کی بقا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری ہے، اور وہ کرپشن کو ختم کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔